گلشن عالم میں سبھی کو دیکھا، چشم انصاف سے، چشم انصاف سے ایک ایک نبی کو دیکھا، ہم نے اس گلشن، ہم نے اس گلشن سب سے افضل نظر آئے تو محمد آئے، سب سے افضل نظر آئے تو محمد آئے، مسند مہر، مسند مہر نبوت پہ علی کو دیکھا، ہم نے اس گلشن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولا سيما على الحجة الثاني عشر، بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال
ایک مرتبہ مل جل کے درود پڑھیں گے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کو مختلف امتحانوں کے ذریعے سے پرکھا اور ابراہیم نے تمام امتحانوں میں کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں. تو ابراہیم نے ہمارے جواب میں کہا اے پروردگار ہماری ذریت میں سے بھی امام بنا دے. تو ہم نے ابراہیم کے جواب میں کہا کہ اے ابراہیم یہ امامت عہدہ پروردگار ہے اور یہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. اس آیت کا انتخاب ایصال ثواب کی مجلس ہے اس لیے میں نے کیا کہ جو آج کل دنیا کا اور بہرحال ہمارے ملک کا ایک ماحول چل رہا ہے اور جس میں ہم خواستہ و ناخواستہ گرفتار ہیں. جہاں بھی آپ جائیں اس وقت دنیا میں اس کے اثرات ہیں. ایک بار اس کے اوپر بیٹھ کے غور کرنے کی ضرورت ہے اور یقین مانیے کہ کائنات میں کوئی بھی حادثہ رونما ہو اس کی تحلیل کرنے کے لیے اس منبر سے بہتر کوئی جگہ موجود نہیں ہے. کیونکہ یہ منبر وہ جگہ ہے کہ جس نے عالم امکان کے سب سے بڑے رونما ہونے والے حادثے کی تحلیل کی ہے اور اسی کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ حریت کسے کہتے ہیں اور حسینیت کسے کہتے ہیں. خداوند متعال نے اپنے عالی ترین انسان نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کو مخاطب کر کے کس واقعے کے بارے میں اشارہ کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. قرآن میں ابتلا کا لفظ بہت سی جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور ابتلا کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے امتحان اور ہمارے بچوں کی زبان میں ہوتا ہے ایگزام. تو یہ امتحان آج کی سنت نہیں ہے, ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی سنت نہیں ہے, یہ تو سنت الہی ہے. امتحان سے بچ کے کوئی نہیں بھاگ سکتا. ہاں صحیح طریقہ کار اپنا کر اس میں کامیاب ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی ماحول رونما ہوتا ہے میری انتہائی گفتگو تک ساتھ میں رہنے کے لیے ابتدا میں چند منٹ آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا تاکہ آپ غور فرمائیں کہ بات کہاں جا رہی ہے اور آپ بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ فقط میرے مخاطب آپ لوگ ہیں, کیونکہ آج کل گفتگو سامنے والے کو دیکھ کے کی ہی نہیں آ سکتی بلکہ قیامت تک کے سوچنا پڑتا ہے کہ آواز اور بات کہاں تک جائے گی. اور عجیب بات ہے عزیزوں, یہ کام کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اگر ہمارے سامنے قرآن نہ ہوتا. قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو نازل 1400 سال پہلے ہوا ہے لیکن گفتگو قیامت تک کی ہوگی. دیکھو اہل بیت 1400 سال پہلے آئے ہیں لیکن گفتگو جو بھی کر کے جائیں گے وہ قیامت تک کی ہوگی. اسی لیے رسول نے جب ہمارے درمیان یہ دو گرا بہا چیزیں چھوڑی کہ دیکھو میں تمہارے درمیان قرآن اور اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو صرف اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ ہم ان سے تمسک کریں
بلکہ اس لیے بھی چھوڑا تھا کہ ان کی گفتگو کو سیکھیں اور قیامت تک کی بات کہنے کا انداز اپنائیں۔ قرآن اور اطرت کے انداز کو سیکھنے کی کوشش کرو اور دیکھو اپنی محدود باتوں کو ان کے انداز کو سیکھ کر لامحدود بناؤ۔ اسی لیے عزیزوں، جب ہمارا فرقہ اور ہمارے فرقے میں حوزے کا تربیت یافتہ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو نہ اپنے شہر میں محدود ہوتی ہے، نہ اپنے ملک میں محدود ہوتی ہے، نہ اپنی قوم میں محدود ہوتی ہے، بلکہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو گفتگو مکانی نہیں بلکہ لامکانی ہوا کرتی ہے، آج کی نہیں ہوا کرتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، قرآن کی ترجمانی کرتا ہے، اہل بیت کی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ محدود انسان اگر گفتگو کرے گا تو اس کی بات بھی محدود ہوگی، لیکن جب لامحدود سے لے گا اور آپ تک کے پہنچائے گا تو اس کی بھی بات لامحدود ہوگی، زمانہ بھی لامحدود اس کے سامنے ہوگا۔ آج جو ماحول ہے، جو بھی ماحول دنیا میں بنتا ہے، دو طریقے کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک ماحول وہ ہوتا ہے کہ جس کو تبدیل کرنے میں ہم اور آپ دخالت رکھتے ہیں، اور ماحول ایسا ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو وہ بدل جائے گا۔ میں آپ کے سامنے زندہ اور جیتی جاگتی مثال دوں۔ کسی بھی ملک میں جب چناؤ ہوتا ہے تو ہر پارٹی اپنا پرچار کرتی ہے، اور وہ الگ بات ہے کہ ووٹ کے بعد وہ بھول جائے کہ کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ ووٹ دینے سے پہلے ہی اس لیے کہتے ہیں کہ بعد میں انہیں بھولنا ہوتا ہے، کیونکہ دو طرح کے پلان بناتے ہیں نا، ووٹ لینے کا پلان الگ ہوتا ہے، ووٹ لینے کے بعد حکومت کرنے کا پلان الگ ہوتا ہے۔ اگر سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو ووٹ ملنے کے بعد والے پلان کو پہلے دیکھتے ہیں، ووٹ لینے والے پلان کو بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن اگر سمجھدار نہیں ہیں تو وہ بہارا جیسے کہ پانی بہ رہا ہے اسی کے اوپر وہ بہتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ماحول ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس وقت ماحول ہمارا اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسا ووٹ کریں گے ویسا ماحول بنے گا۔ کچھ دن بعد اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ پھر ماحول کو بدل سکتے ہیں، لیکن کچھ ماحول اور حالات ایسے ہوتے ہیں جو نہ ہمارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ ہمارے کچھ کرنے سے وہ بدل سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے کے ماحول ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اگر ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہ کر پائے تو عزیزوں عمر بھی برباد ہوتی ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، طاقت بھی ضائع ہوتی ہے۔ وہ ماحول کہ جسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اگر وہاں چپ رہے تو آپ خطا کار کہلائیں گے۔ وہ ماحول جو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر وہاں بولے تو خطا کار کہلائیں گے۔ اور فرمایا آپ نے ایک ماحول وہ ہے جسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اگر وہاں چپ رہے تو پھر امام حسین آگے بڑھ کے پوچھیں گے کیوں چپ رہے۔ اور وہ ماحول جہاں بولنا ہے، جہاں چپ رہنا ہے، وہاں اگر بولے تو پھر امام حسن علیہ السلام آگے بڑھ کے بولیں گے کیوں بولے۔ بھائی یہ دو ذاتوں پہ آپ غور فرمائیے، یہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں نا۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ قاما او قعدہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، چاہے بیٹھے چاہے قیام کریں۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ بیٹھنے اور قیام کرنے کی مثال کیوں دی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کبھی زمانے کو ضرورت چپ ہونے کی ہوگی، کبھی زمانے کو ضرورت قیام کی ہوگی۔ جب چپ ہونے کی ضرورت ہو تو حسن کو نمونہ عمل بنا لینا، جب بولنے کی ضرورت ہو تو حسین کو نمونہ عمل بنا لینا۔ درود پڑھے بر محمد و آلہ۔ یہ طے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ زمانہ حسنی ہے یا حسینی ہے۔ چپ رہنا حسن سکھائیں گے، بولنا حسین سکھائیں گے، دونوں حق پر ہوں گے۔ لیکن اگر یہ غلطی کی کہ جب بولنے کا زمانہ ہے چپ رہ گئے، اور جب چپ رہ
حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العالم بزمانہ، العالم بزمانہ، وہ انسان جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، یعنی اپنے زمانے کو پہچانتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آج زمانہ کیسا چل رہا ہے تو وہ دو جملے میں بتا پائے کہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے یا ہم زمانے کو سمجھ رہے ہیں۔ العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس، کبھی بھی مشکلات اس انسان کو گھیر ہی نہیں سکتی۔ کس انسان کو؟ جو عالم بے زمان ہے، جو اپنے زمانے کو پہچانتا ہے۔ عزیزوں میں بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں، کیونکہ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے، غور فرمائیے گا سوال پہ، کیونکہ جب تک سوال صحیح سے حل نہ ہو جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو جتنے بھی لوگ اسٹوڈنٹ لائف کے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ جب تک سوال نہیں سمجھو گے جواب کیا دوں؟ تو پہلے جواب کو سوال پہ غور فرمائیے۔ خداوند متعال نے ایک حجت کو اب تک 1200 سال کی عمر دی، اور دعا ہے کہ جلد از جلد یہ مدت ختم ہو اور امام ظہور فرمائے انشاءاللہ۔ تو کیا پروردگار ایک حجت کو حجت بنا کے نہیں بھیج سکتا تھا؟ ایک انسان کو آخری حجت بنا کے بھیج دیتا، 1200 سال کیا اس کے ہاتھ میں، 12,000 سال عمر دے دیتا۔ اگر اس شمع کی حفاظت خدا کرے تو کون بجھا سکتا ہے؟ یہ بار بار بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک آئے غدیر میں اعلان ہوا کہ میرے بعد یہ ہیں، کوفے میں ضربت لگی، کہا میرے بعد یہ ہیں، مدینے میں شہادت ہوئی، کہا میرے بعد یہ ہیں، کربلا میں شہادت ہوئی، کہا میرے بعد یہ ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ پروردگار ایک حجت بھیج دیتا، ایک حجت بھیج دیتا، کوئی حجت آتی قیامت تک کے لیے حجت رہتی۔ کیا خدا کی قدرت سے باہر ہے؟ اگر باہر ہوتا تو اب تک یوسف زہرا کیوں زندہ ہوتے؟ یہ خداوند متعال نے ایک مثال دے کہ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ ہماری قدرت میں ہے۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر کیسے مل گئی، تو پہلے ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں جناب یونس تھے وہ کتنے دن زندہ رہی؟ جب تک جناب یونس کو زندہ رہنا تھا وہ مچھلی زندہ رہی۔ تو جو مچھلی کو جلا دے ایک خدا کے ولی کی وجہ سے، وہ ایک ولی خدا کو زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ بے شک عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ تبدیلی کی وجہ کیا ہے عزیزوں؟ اس کے پیچھے بہت سے فلسفے ہیں، لیکن صرف ایک کی طرف اشارہ کریں۔ زمانے کو سمجھنا، یہ موضوع سے ہٹا نہیں، غور فرمائیے، زمانے کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ معصوم نے کیا فرمایا؟ العالم بزمانہ ہی، یہ تمہارا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تمہیں اپنے زمانے کو سمجھنا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا زمانے کو سمجھنے سے، کیونکہ زمانے کو سمجھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بیماری کیا ہے۔ صرف بیماری کو سمجھنے سے علاج نہیں ہوتا، دوا دے کر اسے کھانے کے بعد علاج ہوتا ہے۔ تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ زمانے کو سمجھ لیں، لیکن مسئلہ یہ دوا کون دے گا؟ کہا دوا تو تم نہیں بنا پاؤ گے، دوا تو وہی دیں گے جو مرکز شفا ہیں۔ قرآن کے لیے کیا کہا گیا؟ اہل بیت کے لیے کہا گیا ہے فیہ شفاء للناس، قرآن میں ہر انسان کے لیے شفا ہے۔ ارے وہ لینے تو آئے، اگر بیمار بیماری سے مر جائے اور شفا لینے کے لیے ڈاکٹر کیا نہ جائے تو یہاں پہ دوش ڈاکٹر کا نہیں ہے عزیزو، بیمار کا ہے۔
قرآن اور اہل بیت چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر انسان کے لیے شفا ہیں، لیکن بیمار انسان ان کے دروازے پہ جا کے مانگتا ہی کہاں ہے؟ تم مانگ کے دکھاؤ شفا ان کے دروازے پہ رکھی ہوئی۔ تو ڈاکٹر تو وہ ہے، شفا دینا تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ کہا تم زمانے کو پہچانو، اور زمانے کو پہچاننے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں نسخہ دیں۔ بیماری ایک طرح کی تو ہوگی نہیں بھئی، بیماری مختلف ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور جب بیماری مختلف ہوگی تو نسخہ بھی مختلف ہوگا نا، یہ تو بھی طے شدہ بات ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے ملک کے بعض ڈاکٹر نے 3-4 دوائیں رٹ لی ہیں، کوئی بھی آیا استخارہ دیکھا جس پہ آگے وہی لکھ دی، انہیں اس سے کیا کام کہ مریض بچے گا یا جائے گا؟ ہم نے اپنا کام کر دیا نہیں ہوتا۔ آپ کا کام ہے کہ صحیح سمجھیں کہ بیماری ہے کیا، اس کے بعد جو اس کی مناسب دوا ہے وہ دی جائے۔ یہ جو ہم نے مختلف حجتیں بھیجی، تمہیں پتہ ہے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ تم اپنے زمانے کو سمجھو۔ اگر زمانہ خلافت ثلاثہ کا ہو تو پھر کردار علوی اپنا لینا، اگر زمانہ امیر شام کا ہو تو کردار حسنی اپنا لینا۔ ایک طرف بیماری ہے، دوسری طرف دوا ہے۔ کہا اگر زمانہ یزیدی ہو تو پھر حسین بن کے باہر نکل آنا، اگر زمانہ ہشام کا ہو، عبد الملک مروان کا ہو تو پھر سید سجاد بن کے سامنے آنا، اگر زمانہ بنی عباس اور بنی امیہ میں آپس میں الجھاؤ کا ہو تو پھر باقر و صادق بن کے آ کے یونیورسٹی بنا کے دنیا کو بتانا کہ اسلام دین تعلیم اور تعلم ہے۔ اگر زمانہ ہشام کا ہو، اگر زمانہ ہارون کا ہو تو پھر موسی کاظم بن جانا، جس طرح سے انہی نے اسلام کی تبلیغ کی ہے ویسے تبلیغ کرنا۔ اگر زمانہ مامون کا ہو جائے تو پھر دیکھنا کہ امام رضا نے کس طرح سے مدینے سے مرو تک کے طوس تک کے ہجرت کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ پھر تمہارے سامنے یہ گواہ ہوگی۔ اگر زمانہ دوسرے بادشاہوں کا ہو تو بھی کبھی امام جواد بن جانا، کبھی امام ہادی بن جانا، کبھی امام عسکری بن جانا۔ اور دیکھو اگر مشکلات کا زمانہ ہو تو دیکھنا کہ غیبت میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ مشکلات بدلتی جا رہی ہیں، امام کی ذمہ داریاں بدلتی جا رہی ہیں۔ زمانہ پہچاننا تمہارا کام ہے، ذمہ داری بتانا ہمارا کام ہے۔ درود پڑھے پر محمد، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ یا علی۔ تو عزیزوں، کم سے کم ہمیں اپنے 12 اماموں کی زندگی پر ایک نظر تو ڈالنا چاہیے۔ یہ منبر کس لیے ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے منبر علوی الفضائل اور حسینی المصائب ہو گئے۔ علوی الفضائل یعنی ایک امام کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، جبکہ سب 14 کے 14 نور واحد ہیں، اور ایک کے لیے مصائب پڑھے جاتے ہیں، بہرحال اس کی تو تاکید ہے، لیکن کیا دوسرے کے بھی مصائب نہیں ہیں؟ کیوں؟ اب اگر ہر امام کم سے کم ان کی ولادت اور شہادت پر ہی اس امام کی زندگی کے اوپر ایک چند منٹ گفتگو ہو جائے، تو اگر ایک 60 سال کا انسان ہے تو وہ ایک امام کی زندگی کو کم سے کم 45 بار سن لے گا۔ اما یہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو 45 بار سننے کے بعد بھی نہ سمجھ پائے؟ بھئی 15 سال سے آپ سمجھداری کی ایج رکھ لیجئے، اور 60 سال تو آج کل نارمل ہوتے، 60 سال کے بعد تو ہاسپٹل بھی کہتا ہے لے جائیے، تو 45 سال تو ملے اسے، اور 45 سال میں ہر امام کی ولادت و شہادت ایک بار تو آئے گی ہی، اور تاریخوں کا اختلاف دیکھ لیجئے گا تو 2 بار آئے گی، 3 بار آئے گی، 4 بار آئے گی۔ کیونکہ ہمیں تو اختلافوں کو بڑھانے بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ 2 بار منا لیجئے، 4 بار منا لیجئے، فلاں جگہ یہ تاریخ منائی جاتی ہے، فلاں جگہ یہ تاریخ منائی جاتی ہے، تو یہ بھی منا لیجئے، تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر 45 بار تھوڑی ہو، پتہ نہیں کتنی مرتبہ زندگی دہرائی جائے گی، نہیں؟ اور دہرانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، قرآن دہرا رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بھئی ہم اور آپ تو قرآن سے بڑھ کے نہیں ہو گئے۔ کبھی کبھی مجھ سے کہا جاتا ہے مولانا آپ کی فلاں حدیث میں نے سنی تھی، فلاں جگہ آپ نے وہی پڑھی،
پھر میں نے دوبارہ یوٹیوب پہ سنی، آپ نے وہی پڑھ دی۔ میں قبلہ، میں مجلس کا ذمہ دار ہوں، یوٹیوب کا ذمہ دار نہیں۔ اور اگر صحیح بات ہے تو آپ نے دوبارہ سن لیا، آپ کو دوبارہ کہنا چاہیے تھا کہ واہ کتنی اچھی بات ہے، میں نے دوبارہ سنی۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اب پہلے کے بنسبت معاملہ بدل گیا ہے، پہلے آپ یہاں پڑھتے تھے 4 قدم جا کے آپ پھر پڑھ دیتے تھے، اب 4 قدم آپ بعد میں پہنچیں گے، مجلس پہلے پہنچ جائے گی۔ آپ یہاں بیٹھے ہو تو مجھے معلوم ہے کہ جرمن میں بھی کوئی بیٹھا ہوا سن رہا ہے۔ اب یہ قبلہ اتنا بڑا فاصلہ آپ نے طے کر دیا، اچھا اتنے بڑے فاصلے کو آپ نے بڑی آسانی سے مان لیا، حضور یہاں سے معراج پہ پہنچ کے ماننے میں پریشان ہے، بڑی مشکل ہے۔ ہماری ہو تو بالکل سمجھ میں آ جائے گی، اہل بیت کی ہو تو نہیں سمجھ میں آئی۔ بس ذرا سا وسعت ذہن لائے، خیر آئے پلٹے اپنے موضوع کے اوپر۔ تو یہ جو الگ الگ اہل بیت کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ بتا، اور بہت سے جوابات ہیں وہ میرے فی الحال مجھے اس سے کوئی کام نہیں۔ اگر ہر امام کی زندگی تھوڑی تھوڑی ہمارے سامنے ہو تو ہمیں پتا ہوگا، ہماری زبان کو پتا ہوگا کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے۔ ایک بار اگر آپ ماحول ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اکثر مشکلات ہماری کیا یوں ہی ہوتی ہیں، جہاں بولنا ہے وہاں چپ رہتے ہیں، جہاں چپ رہنا ہے وہاں سب بولا کرتے ہیں۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے۔ ارے ذرا شیطان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس طرح سے اس نے بہکایا۔ ارے ہمیں شیطان نہیں بہکائے گا، قرآن گواہی دے رہا ہے جب شیطان نے انبیاء کو بہکانے کی کوشش کر لی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوا کرتے ہیں۔ ارے ذرا اپنے آپ کو انبیاء سے تولنا تو چھوڑ دیجئے، جو انبیاء کو بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو بھی بہکانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے اگر اہل بیت کا دامن تھام لیا، اگر ان کی کسوٹی پہ اتار لیا، نہ وہ انبیاء کو بہکا پایا ہے نہ تمہیں بہکا پائے گا۔ محمد صرف 2 اماموں کی سیرت اگر ہمیں سامنے ہو، ایک سیرت امام حسن علیہ السلام، ایک سیرت امام حسین علیہ السلام، کتنا فاصلہ ہے دونوں میں؟ دونوں کی شہادت میں 10 ہی سال کا تو فاصلہ ہے۔ سن 50 ہجری میں ایک کی شہادت ہے، سن 61 ہجری بالکل شروعات میں دوسرے کی، 10 سال کا فاصلہ ہے۔ تو 2 طرح کے ماحول ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک ماحول وہ کہ جو ہمارا اور آپ کے بدلنے سے بدل سکتا ہے، جہاں بولنا چاہیے، اسے کہتے ہیں یزیدی زمانہ۔ یزیدی زمانے میں ذمہ داری بولنے کی ہے، قبلہ چپ رہنے کی نہیں۔ بولیں گے تو گلا کٹ جائے گا، آپ کا گلا سید الشہداء سے تو بہتر نہیں ہے، آپ کا گلا تو جناب مسلم سے بہتر نہیں ہے، تو کٹ جائے گا کیا مشکل؟ کیوں؟ کیونکہ ایسے راستے میں موت نہیں زندگی ہوتی ہے۔ اگر موت کو زندگی دینا ہے تو پھر کربلا والوں کی سیرت پہ چلنا پڑے گا۔ کوئی آج نہیں کہتا کہ کربلا والے مر گئے، بلکہ کربلا والوں کو مارنے والے دفن ہو گئے، کربلا آج بھی زندہ ہے۔ موت کی تفسیر یہ نہیں ہے، موت کی تفسیر یہ ہے کہ انسان چلا جائے اور بھول دیا جائے۔ زندگی اسے کہتے ہیں جو آج بھی زندہ ہو، مرتا ہمارا رشتہ دار ہے، ذکر حسین کا ہو۔ آپ بتائیں اس سے بڑی زندگی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی زندگی کیا ہوگی؟ لیکن اس کے برعکس اگر زمانہ چپ رہنے کا ہے، وہاں تو ضرور شیطان مر اللہ ہے۔ ہم آپ کچھ بولتے ہی نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی ڈر گئے، تو ہم تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا نام ڈرنا رکھتے ہیں تو ذرا تاریخ میں چلے جائیے، 25 سال سیرت امیر المومنین دیکھ لیجیے، 25 سال سیرت امیر المومنین دیکھ لیجیے۔ آپ جائیے تاریخ میں چلے جائیے، 10 سال سیرت امام حسن علیہ السلام دیکھ لیجیے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، زمانے کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام فرما رہے ہیں العالم بزمانہ ہی، جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے۔ اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے،
بس تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح سے غور کریں، صحیح سے غور کریں کہ جو ماحول ہے وہ قابل تبدیل ہے یا نہیں ہے۔ اب آئے موضوع پہ، فی الحال جو ماحول ہے، اب جو بھی انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں، ایسے نکلیے اور ایسے بیٹھیے اور ایسے کریے اور یہ کریے اور یوں کریے، اکثر جو میں نے غور کیا، تقریباً 1 سال ہو گئے، سب کی نظر اس کے اوپر نگیٹو ہی ہے، جبکہ یہ ماحول ایسا ہے کہ جو فی الحال ہمارے اور آپ کے بدلنے سے بدلنے والا ہے یا نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اب کیا کر لیں گے؟ اب ایسے ماحول میں آپ کو کون سی سیرت اپنانا ہے؟ اب بھائی جو ماحول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس میں غور فرمائیے، سیرت سجادی اور زینبی ہے، یعنی جو فرصت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے اس کو طاقت میں بدلنا ہمارا کام ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، فلاں کام نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کہتے رہیے، کیا آپ کے کہنے سے ماحول بدل جائے گا؟ کیا آپ کے کہنے سے اس وائرس کا انجیکشن بن جائے گا؟ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ الگ ایک گفتگو کا موضوع ہے، یہ مجھے اس پہ نہیں جانا ہے، مجھے اس پہ آنا ہے کہ جو ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے۔ لیکن ذرا ایک بار یہ تو غور کریں، اذ ابتلی ابراہیم، جب پروردگار نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا۔ عزیزوں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہو؟ یہ ہمارا اور آپ کا امتحان، پروردگار امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں اس ماحول میں تم کرتے کیا، بہت علی والے بنتے ہو، ذرا دیکھیں ایک رات میں کسی غریب کے گھر پہ ایک اناج کا دانہ پہنچا سکتے ہو؟ اس ماحول میں پہنچاؤ تو جانے، اس ماحول میں جو اس کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں، اس پہ بھی ذرا ایک بار غور کریے بیٹھ کے۔ بعض علماء نے جب اس کو لکھا ہے تو اس کی تعداد 27-28 تک پہنچ چکی ہے۔ دیکھیے، ماحول میں آ کے کھو جانا یہ علی والوں کا کام نہیں ہے، ماحول کو تبدیل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ کبھی خود ماحول کو بدلتے ہیں، کبھی اپنے عمل کے ذریعے سے ماحول پہ حاوی ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں پہ غور فرمائیے، کبھی خود ماحول کو بدلنا پڑتا ہے جب بدلنے لائق ہوتا ہے، اور جب بدلنے لائق نہیں ہوتا تو اپنے عمل کے ذریعے سے ماحول کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب اسیر کیا گیا تو یہ اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ ماحول بدلنے والا نہیں تھا، کہ اسیر تم کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اسیر کو آزادی اور حریت بنا کے دکھائیں گے کہ کس طرح سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے آزاد کر دو، ماحول بدلنے کی درخواست نہیں کی، بلکہ ماحول کے مطابق عمل کر کے ماحول کے اوپر حاوی ہو کے دکھایا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ ہر جگہ ماحول کو نہیں بدلا جاتا ہے عزیزوں، جہاں ماحول بدلنے لائق ہوتا ہے وہاں بدلنے کے لیے سر بھی دیا جاتا ہے، جہاں بدلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے وہاں اگر خاتون ہے تو زینب کبریٰ کے کردار کو آگے سنبھالتی ہے، اگر مرد ہے تو سید سجاد کے کردار کو آگے سنبھالتا ہے۔ کہا دونوں کے لیے کربلا درس کا ہے، ماحول پہ حاوی ہو کے بتا دو کہ تم علی والے ہو، حسین والے ہو۔ درود پڑھے بر محمد۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہاں بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس میں ایک صحیح کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قبلہ آج کل تو بڑی فرصت ہو گئی ہے، فرصت ہو گئی ہے، اس فرصت سے پہلے روزانہ شاید قرآن کھلتا ہو، اب فرصت ملی ہے کتنا قرآن کھل رہا ہے۔ قبلہ بڑی اب جو ہے وہ آفس
تو جانا نہیں پڑتا. کم سے کم کہیے بھائی 8 گھنٹے آپ وہاں جا کے کام کرتے تھے, آن لائن 6 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. جانے آنے کا ٹائم بچ رہا ہے. دلی کے ٹریفک میں 15 منٹ کا راستہ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے میں کبھی کبھی طے ہونے لگتا ہے. تو وقت بچا نہیں بچا. تو اس وقت کو ہم نے کہاں استعمال کیا؟ ہم نے اس کے لیے کوئی شیڈول بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہم پر حاوی. اگر بنا کے استعمال کر لیا تو ہم زمانے پر حاوی. ہم اس کے ماننے والے ہیں جو زمانے کا امام ہے. اس پر زمانہ حاوی نہیں ہوتا ہے, وہ زمانے پہ حاوی ہو کے بتاتا ہے کہ زمانہ ہمارا غلام ہے, ہم زمانے کے غلام نہیں. ہم زمانے کے غلام نہیں. عزیزوں, کبھی بھی جب محدودیتیں آتی ہیں, گھراؤ آتا ہے, مشکلات آتی ہیں, یہ کہہ کے چپ ہو کے بیٹھ جانا کہ تب بڑا مشکل ماحول ہے. چلیے آپ نے کہہ دیا بڑا مشکل ماحول ہے, تو کیا مشکلات چلی گئی؟ مشکل ماحول کہہ دینے سے تو مشکل ماحول بدل نہیں جائے گا. اس ابتلا ابراہیم ربہ, پروردگار نے امتحان لیا. پروردگار کبھی مہلت دے کے امتحان لیتا ہے, کبھی مہلت لے کے امتحان لیتا ہے. کبھی پیسہ دے کے امتحان لیتا ہے, کبھی پیسہ لے کے امتحان لیتا ہے. کہا جسے پیسہ دیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ کہاں خرچ کر رہا ہے, اور جسے نہیں دیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کیسے صبر کر رہا ہے. دیکھو, جو ہم نے نظام بنایا ہے, اس نظام میں یہ کوشش نہ کرنا کہ آ کے دعا کرو. اور یہ نقطہ بھی یاد رکھیے گا, ہر دعا قبول نہیں ہوتی. روایات میں بعض دعاؤں کے بارے میں کہا گیا یہ دعا مت کرنا. مثال کے طور پر کوئی دعا کرے پروردگار مجھے موت نہ آئے, 14 کا کیا, آپ 14,000 کا صدقہ دے دیجیے, پروردگار یہ دعا قبول کر لے, بس اس کے علاوہ کچھ نہ قبول کر لے. پروردگار کہے کہ بھائی جب زمین و آسمان نہ رہے گا تو تو کہاں سے رہے گا. اور وہ الگ بات ہے کہ ہمیں بچپنے میں سکھا دیا گیا آب حیات. آب حیات کیا ہوتا ہے, کب پی لیجیے گا امرت, مریے گا نہیں. ہم اچار رہ رہے ہیں, جب وہ ایٹماسفیئر ہی نہیں رہے گا تو آپ کہاں سے رہے گا. وہ بچپنے کے لیے صحیح ہے, سلانے کے لیے, لیکن جوانی میں جگانے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے. قبلہ موت تو آنے کی, آپ ایک پیر پہ کھڑو کے مانگ لیجیے یا کسی روزے کی زری کو پکڑ کے مانگ لیجیے. یہ دعا مانگنے والی ہے ہی نہیں. اسی طرح سے ایک دعا اور بھی, پروردگار, یہ روایات کی سائے میں میرا امتحان نہ لینا. پتہ ہے جواب قدرت کیا آتا ہے؟ جو تم سے بہتر تھے انہیں تو ہم نے چھوڑا نہیں. جن کی زندگی کے ایک لمحے پہ تمہاری پوری زندگی میں قربان ہو جائے تو برابری نہ کر پائے, جب ہم نے ان کو امتحان سے نہیں چھوڑا تم کہاں سے دعا کرنے لگے. یہ کوئی یونیورسٹی اور ماحول عجیب و غریب تھوڑی ہے دنیا کا, ماحول بدل گیا تو اب ایگزام نہیں ہوگا, ایسے نمبر چڑھا دیے جائیں گے, ہر حال میں پاس کر دیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ اسکول کو چلنا ہی ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم ایران میں رہتے ہیں تو یہاں جو ہو رہا ہے اسے ہمیں اطلاع نہیں ہوتی. یہ جو خود کہہ رہا ہے اعلی عالم بے زمانی, اس کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اس کے ملک کے حالات پتہ. بہت زیادہ میں مثالیں کھل کے نہیں دینا چاہتا ہوں, باقی آپ سمجھیے. امتحان تو ہے, یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اور عجیب بات ہے, پروردگار کا نظام دیکھیں کتنا ترقی یافتہ ہے, غور فرمائیں کتنا ترقی یافتہ ہے. آج ہمارے زمانے میں ترقی کسے کہتے ہیں اور خدا کی ترقی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے زمانے کی ترقی ہے کہ آپ نے ایڈمیشن کرایا اور ایڈمیشن کراتے ہی اسکول نے آپ کو ایک پیپر دے دیا, اس پیپر کو دیکھ لیے, سارے انسٹرکشن اسی کے اندر ہے. کون سا کلاس کئے بجے ہے, کئے بجے ختم ہوگا, کیا ہوگا, کتنے مہینے چلے گا, کب شروع ہوگا, ایگزام کب ہوگا, کیسے ہوگا, سب A to Z کا. یہ 365 دن کا شیڈول آتا ہے.
اگر کوئی کالج اور اسکول اس طرح کا شیڈول آپ کے ہاتھ میں دے، آپ اس کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ ساتھ رہیے گا میرے، کریں گے نا؟ کیوں؟ ارے بھائی کمال کر دیا ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہمیں کل کیا کرنا ہے، 365 دن کے بعد کا بتا دیا. ہمیں تو آپ کی غلطی ان کی اچھا چھوڑی. آج کل کوئی صحیح کام کرے تو اس کی تعریف کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی یہ کون سی بات ہے؟ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھ لے گا نا، بڑا اچھا بھی اول وقت پڑھ لے. ارے میرے بھائی اول وقت تو پڑھنا ہی چاہیے، جو نہ پڑھے اس کو کہو. مصیبت یہی ہوگی، صحیح کام کر رہا اس کی تعریف ہوتی ہے تو جو اس سے بہتر کرتا ہے اس کی تعریف کی جگہ نہیں بچتی. بھائی اگر انسان سچ بول رہا ہے تو بڑی ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے. اللہ صاحب سچ بولنے میں کیا تعجب، جھوٹ میں تعجب ہونا چاہیے. اب فلاں صاحب بڑے ٹائم کے پابند ہیں. ایک بار سبات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. ٹائم کا ذکر آیا تو حکیم محمد ڈاکٹر کلب سعدی صاحب میرے ذہن میں آ گئے، تو اس لیے میں نے سلوات پڑھائی کی شفا کے لیے. پروردگار مجھے جلد از جلد شفا دے. آپ دیکھیے ایک انسان ہے ہمارے قوم کے درمیان ٹائم کا پابند، سب اس کو جانتے نہیں جانتے؟ یہ کون سی بات ہے؟ اب میرے بھائی شیعیان علی میں سب کو ایسا ہونا چاہیے، جو نہ ہو اس کو پوچھو. اچھائی کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی صحیح چلتا ہے تو نمودار ہو جاتا ہے. ارے قبلہ علی والوں میں تو سب کو ایسا ہونا چاہیے. کربلا نے بتا دیا کہ اگر مسلم ابن اوسجا 80 سال کے ہوں گے، علی اصغر 6 مہینے کے ہوں گے، تو دونوں دشمن کو تہے والا کر دیں گے. یہاں سن نہیں دیکھا جاتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد. یہ عجیب تعجب کی بات ہے. بڑا اچھا اسکول ہے، آپ دیکھیے اچھا اسکول، ہم جو یہ نہیں کر پا رہا اس سے یہ تو برا ہے. خدا اپنی ذمہ داری پر عمل کر رہا ہے. لیکن خدائی نظام میں اس ترقی کا کوئی نام نہیں. کیوں؟ ہم سے اور آپ سے تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ کب پڑھتا ہے، ٹیوشن کب لگتا ہے؟ جو پورے سال ٹیوشن نہیں لگا پاتے وہ ایگزام سے 2 مہینے پہلے ضرور ٹیوشن لگا لیتے ہیں. کیوں؟ ایگزام ہونے والے، خدا نہ خواستہ ایگزام محرم میں پڑ جائے، محرم ہو جاتا ہے. مجلس میں نہیں نظر آئے، بچے کا ایگزام ہے، بچے کا ایگزام نہ ہو گیا، پتہ نہیں کائنات کا کون سا کمال ہو گیا ہے نا. بھائی آ جائیے گا، آج ذرا گھر نہیں فلاں ڈیٹ کے بعد جو کرنا ہے اس دن کے بعد. تو بھائی اس دن تک کیا ہوتا ہے؟ بچے کے ایگزام ہے، کچھ نہیں بولیے، بالکل سب پلیٹ فارم ایک دم سیٹ. کتنے دن؟ 1 مہینہ. 1 مہینہ اس میں لگ کے پڑھائی کی، ایگزام دے دیا، 6 نمبر آگے پاس ہو گیا، بات ختم. کیوں ایسا ہو؟ تو بھائی اگر یہ کورس 1 مہینے کا تھا تو تم بیوقوف تھے اس کو 11 مہینے پڑھ رہے تھے. بھائی اپنی عمر تو ضائع کر رہے تھے. اگر 1 مہینے میں کور ہو سکتا تھا تو تم 11 مہینے کر جا رہے تھے. پروردگار نے کہا یہ نظام ہمیں نہیں پسند، ہم تو امتحان کا وقت ہی نہیں بتاتے. خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لے. نہ امتحان کا وقت بتائیں گے، نہ تیاری کا موقع دیں گے، ہر وقت تمہیں تیار رہنا پڑے گا. درود پڑھے بر محمد. یہ تمہارا پوشیدہ نظام ہے، یہ ہمارا عاقلانہ نظام ہے. ہم نے دنیا میں اس لیے تمہیں نہیں بھیجا ہے کہ تمہیں بتا دے کب موت آئے گی تو 6 مہینے سے پہلے سے بالکل. ہم کتنا کرتے تو بڑے جھوٹ بولتے تھے، آج تو بڑے اچھے ہو گئے، موت آنے والی ہے.
हमें ये क्या हुआ एकदम से, आपको ये सबके पैसे क्यों लौटा रहे? चुप रहो, डेट आ गई है। ऐसे ही तो ले अब लोगों, इम्तिहान लेंगे, ये दुआ करना ही ना। क्यों? क्योंकि मौत से किसको मफर, तो इम्तिहान तो होगा ही। और पता है कैसे इम्तिहान ले लेते हैं? कोई बोलते बोलते चुप हो जाता है, कोई सिजदे में जाके फिर सर नहीं उठा पाता, कोई घर से बड़ी उम्मीदों से जाता है, सिर्फ खबर आती है, और एक तादाद तो वो होती है कि खबर मिल जाए, और तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि दुनिया का माहौल हमारे और आपके लिए दर्स इबरत है। अजीजों, न सांस लेना हमारे बस में है, न सांस का वापस आना हमारे बस में है। किस ख्याल खाम में जी रहे थे? हर लम्हा इम्तिहान हो सकता है। ले अब लो कौन, हमने खल्क इसलिए किया है। अब आप बताएं, अगर सर तकिए पे रखने से पहले हर इंसान ये सोच ले कि आज का पूरा दिन कैसा गुजरा, तो क्या आने वाला कल आज के दिन से बेहतर नहीं होगा? एक ही कदम सही बेहतर होगा। तो अगर हर दिन एक कदम बेहतर होगा, तो भी आप सोचिए जिंदगी कितनी आली बन जाए। क्या करें? शैतान ने ये देखा कि ये तो अजीब बात है, इम्तिहान को तो मैं टाल नहीं सकता, कहा दूसरा काम करता हूं, इम्तिहान को भुला तो सकता हूं। जाने कुर्बान हो जाए हुसैन इब्ने अली पर कि जिसने ये भी इंतजाम कर दिया, कहा एक इंसान इस दुनिया से जाएगा, पहले दिन मजलिस होगी, तीजे की होगी, 10वें की होगी, 20वें की होगी, चहलुम होगा, तेसा होगा, जब वक्त मिलेगा इसाले सवाब की होगी, इतनी मजलिसें करवा देंगे कि तू भुलाता रहे, हम याद दिलाते रहेंगे। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद। भुलाता रहे, हम याद दिलाते रहेंगे। बस वो अलग बात है कि कोई मसाइब के बाद तक याद रखता है, कोई घर जाने तक याद रखता है, कोई चंद दिनों तक याद रखता है। का कोई बात नहीं, कुछ दिन तो याद रखता है। उनसे तो बहुत बेहतर है जो इसके बारे में सोचते ही नहीं। उनसे तो बहुत बेहतर है जिसके बारे में सोचते ही नहीं। उनको ये लगता है कि दुनिया उनके लिए उम्र नूह के बराबर है। ऐसा नहीं है। इज़्तला इब्राहिम, जब परवरदिगार ने इम्तिहान लिया तो परवरदिगार ने इम्तिहान का वक्त मुअय्यन नहीं किया, माज़रत वक्त बताया, मुअय्यन तो किया, बताया नहीं। ये मेरे इल्म में मैं बताऊंगा का परवरदिगार तो फिर अपने औलिया को क्यों बता दिया? अगर तेरा कानून यही है और फरमाइए कि तू नहीं बताएगा, तो बहुत से लोग हैं जिनको पता होता है। सरे फेरिस 14 हस्तियां, तूने क्यों बता दिया? कहो ऐसे बन जाओ, बता देंगे। भाई हम इसलिए नहीं बताते कि तुम अपने अमल में सुस्त हो जाओगे। अगर सही से अमल करो तो ये 14 से मखसूस नहीं है, हम तुम्हें भी बता देंगे कि कब मौत आने वाली है। आयतुल्लाह उज़्मा हुज्जत कुहकम अलैहि, 80 साल से ऊपर खुदावंद मुताल ने उनको उम्र दी। इंशाअल्लाह तुम तशरीफ लाइएगा, और जो आ चुके उन्हीं ने देखा तो हमारी मदद से हुज्जतिया है। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, आपने अपने वकील को बुलाया, कहा मेरी मोहर लेके आओ। जो फतवा देते थे, जो भी लिखते थे, उसके नीचे मोहर लगाता है मुज्तहिद, ताकि उसकी सनदियत तो आज भी लगती है, सिग्नेचर होती है, मोहर लगाई जाती है। लेके आया, कैसे तोड़ दो? कहा क्यों? कहा बस तोड़ दो। उसने मोहर को तोड़ा, चंद मिनट के बाद आपकी रूह खफा से उसूरी से परवास कर गई। पता था या नहीं था?
پروردگار نے انہیں کیسے بتا دیا؟ یہ صرف معصوم سے مخصوص نہیں ہے، ہمارا قانون یہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں تم دنیا میں عمل پیرا بنو، بن جاؤ گے، ہم بتا دیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے، تمہیں پتا ہو یا پتا نہ ہو تمہاری زندگی پہ اثر نہیں پڑنے والا، لیکن ہاں جس کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے اسے نہیں بتاتے، کیونکہ اسے ہر ٹائم یہ سمجھنا چاہیے اب آئی کہ تب آئی، لہذا اسے ہر وقت اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ابتلا ابراہیم رب، جب پروردگار نے آ کے جناب ابراہیم کو مبتلا کیا، کیا کہا؟ اور کہا جناب ابراہیم نے سارے امتحانوں کا بہترین طریقے سے آ کے جواب دیا، یہ نہیں کہ پروردگار نے چھوڑ دیا، قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم نے سب کو تمام کیا۔ آخری بات اس آیت کی، جب جناب ابراہیم کو پروردگار نے امام بنایا، دو باتیں آیت کتنی روشن انداز میں کہہ رہی ہیں، انی جاعلو کا، میں بنا رہا ہوں، عجیب مسلمان ہے، خدا چلا رہا ہے میں بنا رہا ہوں، یہ چلاتے رہتے ہم بنائیں گے، یہی تو ہوا، بیس دنیا سے جب گئے تو کیا کہا لوگوں نے؟ ہم بنائیں گے۔ تو بھائی اگر سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 124 ذہن میں ہوتی تو آیت صاف صاف کہہ رہی انی جاعلو کا، میں بنانے والا ہوں۔ دوسری بات کا پتہ ہے، امام صرف ایک خاص گروہ کا نہیں ہوتا، انی جاعلو کا، اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، للناس اماما، سب انسانوں کے لیے۔ تو جب جناب ابراہیم ہر انسان کے لیے امام ہے، جو فخر ابراہیم ہے، تو کیا فقط وہ شیعوں کا امام ہوگا؟ عزیزوں مسئلہ ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے ہے، خدا سب کے لیے بناتا ہے، اب یہ اپنی اپنی بساط ہوتی ہے، کوئی مان لیتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، بناتا ہے وہ سب کے۔ اب جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ مقام دیکھا تو آپ نے فوراً دعا کی کہ پروردگار اس مقام کو میری ذریت میں بھی رکھ۔ ایک بات بتائیے، علامہ طباطبائی علیہ رحمہ لکھتے اپنی تفسیر المیزان میں کہ جب پروردگار نے جناب ابراہیم کو یہ مقام دیا تو جناب ابراہیم اس وقت نبی تھے یا نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو وہی کہاں سے نازل ہو رہی تھی؟ تو جو مقام بعد میں ملتا ہے وہ افضل ہوتا ہے جو پہلے ملتا ہے؟ سیدھا سیدھا سا قانون ہے، بعد والا مقام پہلے والے مقام سے افضل ہوتا ہے نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو امام بنایا، نبی کو ہم نے امام بنایا، تو اگر نبی کو امام بنایا تو امامت کا درجہ نبوت سے افضل، یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگر میں بات کو یہیں پہ چھوڑ دوں گا تو کچھ ہمارے بھائی ہیں دیکھا دیکھا دیکھا، ہم تو کہتے ہیں لوگ علی کو چڑھا دیتے ہیں، دیکھ لی امامت کو ہی نبوت پہ چڑھا دیا نا۔ اب آپ میرے سوال کا جواب دیجیے، بچپنے سے ہمیں سکھایا گیا امام، ہم لوگ رٹ کے سیکھتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے ایسا تو نہیں۔ بارہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی مسئلہ بھی ابھی قابل بحث و گفتگو ہو جائے، امام 12 نہیں ہے، 13 ہے۔ جب غدیر میں حضور فرما رہے ہیں، پہلے یہ نہیں کہا علی امام ہے، کہ جس کا میں ولی ہوں اس کے یہ ولی ہیں، یعنی خود رسول بھی امام ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کائنات کا افضل ترین انسان ہو لیکن اس کے پاس ایک عہدہ نہ ہو؟ اب جب عہدہ ہے نہیں تو عہدہ منتقل کیسے ہو رہا ہے؟ بھائی جس کے پاس عہدہ ہے نہیں وہ دے نہیں سکتا ہے، جس کے پاس ہوگا اسی سے تو منتقل ہوگا۔ تو مولا کائنات سے پہلے رسول خدا امام ہے، پھر یہ امامت منتقل ہوتی ہے۔ تو اگر صحیح سے دیکھیے گا تو امام 12 نہیں ہے، 13 ہیں، وہ الگ بات ہے، کیونکہ نبی افضل ہے لہٰذا ان کے مقامات اعلیٰ ہیں، تو وہاں یہ درجہ گنا نہیں جاتا ہے، موجود ہے یہ درجہ، لہٰذا آپ بھی امام ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر امامت رسالت سے افضل ہو گئی تو نعوذ باللہ مولا کائنات رسول سے افضل ہو گئے، کیونکہ مولا کائنات ولی ہے، امام ہے،
ہمارا نبی ولی بھی ہے، امام بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، سارے درجات موجود ہیں. درود پڑھے پر محمد. افضل ایک مقام کو پروردگار نے آگے بتایا اور غور کریے گا اس آیت پہ. انی جائل جناب ابراہیم تو کہ پروردگار میری ذریت میں بھی یہ مقام ہوں. اگر یہیں پہ خدا چھوڑ دیتا تو بلا مسئلہ ہوتا. خدا نے کہا ٹھیک ہے، بہت چھوٹا سا جواب دے کے بات کو ختم کر دیا. کہا ابراہیم ہم بے شک یہ مقام دیں گے لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، ظالم نہیں ہونا چاہیے. ظالم نہیں ہوگا ٹھیک ہے. قرآن نے دو چیزوں کے بارے میں ظلم کا لفظ استعمال کیا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. بس اسی آیت کو لے کے بات کو ختم کر. علامہ طباطبائی کہتے ہیں آپ غور کریے، عقل کے طور پر انسان اپنی زندگی میں 4 صورتوں سے باہر نہیں ہے. یا پوری زندگی مشرک ہے، ایک صورت. پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی مشرک نہیں ہے، 2 صورت ہے. زندگی کی شروعات میں مشرک ہے، لاسٹ میں صحیح ہو گیا، تیسری صورت. چوتھی صورت زندگی کے شروع میں اچھا تھا، لاسٹ میں مشرک ہو گیا. اور کوئی آپشن ہے آپ کے پاس؟ تو 2 4 والی بات ہے بھائی. 4 ہی آپشن بنے گے، 5واں بنے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ انسان جو پوری زندگی مشرک، آپ کو لگتا ہے خدا اسے امام بنائے گا؟ اسے تو بنا ہی نہیں سکتا خدا. جو خود خدا کے خلاف کھڑا ہو، خدا اسے امام کہاں سے بنا دے گا؟ تو یہ آپشن تو خود ہی باہر ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دوسرا آپشن جو پہلے تو اچھا تھا بعد میں بگڑ گیا. تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں، دیکھیے گا. پہلے تو بڑے اچھے تھے لیکن لاسٹ میں ابن ملجم بن گئے. تو کیا خدا ایسے کو دے گا یہ ہوتا کہ جس کی زندگی ہی ختم بخیر نہ ہو؟ یہ تو سیدھا سیدھا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسے کو نہیں ملنے والا، تو باہر چلا گیا. بچے 2 آپشن. خدا نے ایک آپشن کو اس آیت میں باہر نکال دیا. کہا یہ عہدہ ظالم کو نہیں مل پائے گا. وہ انسان جو اپنی زندگی کے شروع میں ظالم رہا ہو، بعد میں اچھا بن جائے، اچھا انسان کہلائے گا، ایمان نہیں کہلائے گا. کہا دیکھو تمہاری عقل کے حساب سے 2 آپشن باہر نکل گئے، ایک آپشن کو ہم باہر نکال دیتے ہیں. بس امام کے لیے ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ جب کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو، ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہ ہو. درود پڑھے پر محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب تم کسی کو بناتے رہو. کیوں؟ کیونکہ بنانا تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہم بنائیں. تمہارا کام ہے اطاعت کرنا. صحیح سے اطاعت کر لو، پھر دیکھو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. عزیزوں، دور امتحان کا دور ہے. آئے غور کریں کیسے امتحان ہو رہا ہے. صبر کا امتحان ہو رہا ہے، رشتہ داریوں کا امتحان ہو رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا امتحان ہو رہا ہے. گھر میں ساتھ ہیں، اب امتحان ہو رہا ہے. 24 گھنٹے میں پہلے تو 2 4 ہی گھنٹے آپ گھر میں آتے تھے کہ سونا جاگنا کہاں زیادہ ملاقات ہوتی تھی. اب تو ہر وقت آمنے سامنے ہیں. اب ذرا دیکھیں کتنے با اخلاق ہو. اب اخلاق کا امتحان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. بہت سی رپورٹیں آئی ہیں جب سے یہ ماحول شروع ہوا ہے، لڑائیاں زیادہ ہو گئی، طلاق زیادہ ہو گئی. کیوں زیادہ ہو گئی؟ پہلے ساتھ میں رہتے ہی نہیں تو جھیلتے ہی نہیں تھا، اب رہ رہے تو جھیلنا پڑ رہا ہے. کاش اخلاق نبوی ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ امتحان ہو رہا ہے، صبر کا امتحان ہو رہا ہے. عزیزوں، کربلا مثال صبر ہی تو ہے. یہ امتحان ہو رہا ہے، اسی میں تمہاری تربیت بھی ہو رہی ہے کہ دیکھو جب وقت آئے تو تم کتنا صبر کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو تم نے صرف صبر کے بارے میں سنا ہے، ابھی تم پہ پڑی نہیں کہ تمہیں سمجھ میں آئے صبر کہتے کسے. یہ چھوٹی سی مثالیں ہیں جس کے ذریعے سے پروردگار امتحان